وزیر اعظم شہباز شریف مسلم لیگ نون کے سینیٹر سے اس وقت بات کر رہے ہیں. مہربانی سے کرم فرمائیں گے، لیکن شرط اول یہ ہے کہ محنت اور مسلسل محنت اور دیانت اور امانت کے ساتھ ہم آگے بڑھیں. تو سب سے پہلا مرحلہ تو سیاسی تھا، جو میں نے آپ کو بھی بیان کر دیا. دوسرا مرحلہ تھا جو کہ انتہائی اہم تھا، وہ یہ تھا کہ پچھلی حکومت نے یعنی جو IMF کے ساتھ جو شرائط طے کی تھی، جن میں کہ تیل کی جو قیمتیں ہیں، گیس کی قیمتیں ہیں، وہ جو عالمی منڈیوں میں ہوں گی وہی آگے پاس آن کریں گی. اور کبھی ماضی میں اس کی شاید ہی کوئی مثال ملتی ہو کہ اگر تیل کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو وہ پاس آن نہیں کی جاتی، اور کم ہوتی ہیں تو وہ پاس آن نہیں کی جاتی ہیں. اگر بڑھتی ہیں تو وہ پاس آن کی جاتی ہیں، اگر کم ہوتی ہیں تو وہ کمی بھی پاس آن کی جاتی ہے. لیکن IMF کے ساتھ یہ پچھلی حکومت نے یہ معاہدہ کیا کہ ہم قیمتوں کو پاس آن کریں گے، جو کہ ماضی میں ہوتا رہا. دوسرا، انہوں نے IMF کی یہ بھی شرط انہوں نے مان لی کہ جو پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی جو ہے 30 روپے وہ ہم بڑھائیں گے. تیسرا، جنرل سیل ٹیکس 17%، شاید 17% وہ بھی بڑھائیں گے. اور اس کے بعد ایک ایک کر کے اس معاہدے کی ان کے دھجیاں انہوں نے بکھیر دیں. مثال کے طور پر جب مارچ میں دنیا میں تیل کی قیمتیں آسمانوں سے باتیں کر رہی تھیں اور گیس کی قیمتیں، انہوں نے یکایک قیمتیں کم کر دیں. 3.5 سال تو ان کو یاد نہیں آیا کہ ہم کوئی غریب عوام کو، بیوہ یتیم کے لیے کچھ ہم کام کر سکیں، کچھ ان کو ریلیف دے سکیں، کوئی اشکشوئی کر سکیں، ان کے سروں پہ دست شفقت رکھ سکیں. وہ تو ان سے بالکل عاری تھے، کوئی ایمپتھی نہیں تھی، کوئی غریب عوام کے لیے، کوئی عوام کے لیے کچھ کرنے کی ان میں کوئی تڑپ نہیں تھی. تو مارچ اسی سال 2022 میں جب ان کو یہ نظر آیا کہ اب شاید شکست ان کے مقدر میں ہے، تو انہوں نے جناب اچانک تیل کی قیمتیں کم کر دیں. دنیا میں آسمان سے باتیں کر رہی تھیں، اور اس کی نہ انہوں نے باقاعدہ فنڈنگ انہوں نے کی، اور نہ ہی جو کابینہ میں یہ معاملہ لے کے گئے اور اپنے تائیں یہ فیصلہ کر دیا، صرف کہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ اب ووٹ آف نو کانفیڈنس شاید کامیاب ہو جائے گا، تو نئی حکومت آ رہی ہے، ان کے لیے ایک جال ہم سرنگ بچھا دیں. تو یہ ہے وہ شروعات جہاں سے ہماری حکومت نے 11 اپریل کو جب میں نے حلف اٹھایا تو یہ سب سے پہلا ہمیں یہ شوق ملا کہ انہوں نے نہ فنڈز مہیا کیے تھے. افسوس کی بات ہے کہ 75 سال بعد بھی، یعنی حضرت قائد اعظم نے جو خواب دیکھا تھا، یا حضرت علامہ اقبال نے، اور شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے لاکھوں مسلمانوں نے جو عظیم قربانیاں دی تھیں، اور پاکستان کے بنتے وقت دریا سرخ ہو گئے تھے جب وہ اپنا ہجرت کر کے اپنا یہ لمبی مسافت طے کر رہے تھے. راستے میں ان کے بچے ان کے اپنا وہ شہید ہو گئے، مائیں شہید ہو گئیں، اپنا بزرگ شہید ہو گئے، گود میں جو بچے تھے ان کو شہید کر دیا گیا، اور ماؤں کے آنچل پھٹے. اور کس طریقے سے وہ اپنے گھر بار چھوڑ کے ہندوستان میں پاکستان آئے، اس امید کے ساتھ کہ ایک ایسا پاکستان ہوگا جہاں پر محنت، امانت اور دیانت سکہ رائج الوقت ہوگا، جہاں پر میرٹ ہوگا، جہاں پر کرپشن نہیں ہوگی، جہاں پر چاہے وہ محلہ ہے یا گلی ہے یا شہر ہے یا صوبہ ہے یا ملک ہے، وہاں پر صرف اور صرف محنت کی اور دیانت کی بنیاد پر آپ معاشرے میں اپنا مقام حاصل کر سکیں گے. یہ تھا وہ خواب جو وہ اپنی آنکھوں میں بسائے، وہ اپنا چلے آئے، اور سینکڑوں ہزاروں میل کی مسافت طے کی، اور لاکھوں لوگ راستوں میں شہید ہو گئے، ان کے گھر بار وہ پیچھے چھوڑ آئے کہ نیا گھر بسائیں گے اور ایک اسلامی رفاہی مملکت
بنے گی، یہ تصور وہ لے کے آئے تھے. اور مجھ سمیت، میں آپ کو بالکل ایمانداری سے بات کرتا ہوں، مجھ سمیت ان 75 سالوں میں چاہے افراد جو آئے یا حکومتیں جو آئیں، چاہے وہ سیاسی حکومتیں تھیں یا مارشل لائی حکومتیں تھیں، وہ خواب ہنوز وہ شرمندہ تعبیر ہونا باقی ہے. اور اس خواب کو ابھی تک اس کو ہم اس میں رنگ نہیں بھر سکے. وہ اپنے جو اس کی جو منزلیں ہیں وہ طے ہونی ہیں. اور آج 75 سال بعد قرب و جوار کو دیکھیں تو ہم سے کہیں آگے نکل گئے. اور ہم آج بھی دیکھیے، اللہ تعالیٰ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ پرسوں ہمیں چین نے ایک اور $2.3 ارب وہ قرض ہے، اٹس ناٹ اے گرانٹ، لیکن ان حالات میں the most trying circumstances we are passing through، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان آج ان تمام وجوہات کی بنا پر جو میں نے ابھی بیان کی ہیں یا بھی کچھ اور میں عرض کروں گا، جو اپنا اس وقت مشکلات ہیں، چیلنجز ہیں، وہ بے پناہ ہیں. وہ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے 75 سال میں بھی آج بھی ہم کچھ کوڈ لے کے پھرتے ہیں. اور چین کی بات میں ہمیشہ کرتا ہوں، میں سعودی عرب کی بات ہمیشہ کرتا ہوں، میں UAE کی بات ہمیشہ کرتا ہوں، میں قطر کی بات ہمیشہ کرتا ہوں، اور ہمارے جو دوسرے اسلامی دوست ان کی بات کرتا ہوں جنہوں نے ہمیشہ پاکستان کا برے وقت میں، مشکل وقت میں ساتھ دیا، مالی طور پر تعاون کیا، سیاسی طور پر تعاون کیا، ڈپلومیسی میں انہوں نے ہمیشہ ہماری سپورٹ کی. وہ قومیں جو ہم سے بہت پیچھے تھیں وہ ہم سے آج بہت آگے چلی گئی ہیں. یقین کریں، وہ کیوں؟ انہوں نے اپنا راستہ متعین کیا، وہ یکجا ہو گئے، انہوں نے اتحاد اور تنظیم کے ساتھ جو حضرت قائد اعظم کے فرمودات ہیں. تو وہ کریکٹر کہاں گیا قوم کا؟ لیکن ماضی میں اب جھانکنے سے اور رونے دھونے سے تو کچھ نہیں ہوگا. ہمیں آج بھی اگر ہم فیصلہ کرنے کہ ہم نے اپنے احوال کی اصلاح کرنی ہے، ہم نے بہتری لے کے آنی ہے، اور ہم نے اس قوم کا جو مقدر بدلنا ہے. کیا اللہ تعالیٰ نے، میں کہتا ہوں کہ خدا نخواستہ وہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ پاکستان بنے گا تو ہمیشہ غریب رہے گا؟ میں ایک آدمی سوچ بھی نہیں سکتا. لیکن وہ خود اللہ تعالیٰ کو حکم ہے کہ وہ اسی قوم کی تقدیر بدلتا ہے جو خود اپنی تقدیر بدلنے کے لیے اٹھ کھڑی ہو. اس کے علاوہ تو وہ قرآن کریم میں بار بار ذکر آتا ہے کہ نماز ادا کرو اور رزق کی تلاش کے لیے دوڑ نکلو. محنت کی بات اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، امانت کی، دیانت کی، غریبوں کی، یتیموں کی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ اپنا قدرتی دولت سے، وسائل سے مالا مال کیا ہے. آپ دیکھ لیں کہ ریکو ڈیک کو دیکھ لیں، اربوں کھربوں ڈالر کے خزانے اس میں دفن ہیں، لیکن آج بھی ہم ان کو نہیں نکال سکے اور قوم کو ہم اپنا اس سے فائدہ حاصل کرنے سے ہم نے ابھی تک روک رکھا ہے. وہ قوم کا قصور نہیں ہے، وہ اس تمام قیادت کا قصور ہے جنہوں نے اس کو ڈیل کیا، اور غلط طریقے سے ڈیل کیا یا صحیح طریقے سے ڈیل کیا. مگر آج جو بھی حال ہے وہ دیکھ لیجئے کہ وہ خزانہ ابھی بھی بالکل وہ اندر دفن ہے، اور اس کو ہم پاکستان اپنی حالت نہیں بدل سکا. اس طرح میں اور کئی مثالیں دے سکتا ہوں. میں یہاں پر خود نمائی کی بات نہیں کرنا چاہتا کہ میں 10 سال پنجاب میں وزیر اعلیٰ رہا اور میں نے یہ کیا، نواز شریف کی قیادت میں یہ کیا. میں آج آپ کے سامنے میں ایک دکھی دل کے ساتھ جو 75 سالہ جو ہمارے جو دکھ ہیں، میں ان کا اپنا بیان ان کو کر رہا ہوں، اس لیے کہ ہمیں آج ان کو سامنے رکھ کر اور یہ اگر ہم فیصلہ کر لیں کہ نہیں، ہم تاریخ کا رخ موڑ دیں گے اور دریاؤں کو عبور کریں گے اور سمندروں کو پار کریں گے اور پہاڑوں کو ان کو ول کم اوور، تو پھر اللہ تعالیٰ راستہ دے گا. لیکن اس طرح نہیں کہ ہم آج چین کب تک ہماری مدد کرے گا؟ وہ کہتا ہوگا یار یہ کب تک ہمارے پاس آ کے ہم سے مانگیں گے. سعودی عرب ہمیں کہتا ہوگا کہ نہیں، یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ کب اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے؟ تو اس قوم کی اصلاح اللہ تعالیٰ تبھی کرتا ہے جو اپنی اصلاح خود کرنے کے لیے تیار ہو جائے اور فیصلہ کر لے. ہم نے
اپنا کم سے کم 15-20 دن مہینہ ہم نے کہا کہ ہم کس طرح ہم اس حکومت کی مہنگائی اور ان کی بدترین غفلت، کرپشن، پی ٹی آئی کی میں بات کر رہا ہوں، ان کے جو سکینڈلز ہیں، چاہے وہ گیس کا سکینڈل ہے، چاہے وہ ایکسپورٹ کا، شوگر کی ایکسپورٹ کا سکینڈل ہے، گندم کی ایکسپورٹ کا سکینڈل ہے، اور آپ دیکھیں کہ پھر ان کو اربوں روپے سبسڈی دی، اور پھر سبسڈی دے کے ان کو خزانہ خالی کر دیا، ان کو ان کی موجیں کرا دی ان کی کارٹلز کی، اور وہ سکینڈلز انہوں نے بنائے، اور ہم ان کی پوری طرح ان کی بیخ کنی کرتے آئے، ان کی سختی سے ہم نے ان کو کنڈیم کیا، اور آج ہم بڑھائیں گے قیمتیں تو عوام کیا کہیں گے، لیکن پھر مجبوراً یہ کرنا پڑا، اور ہمیں اور پوری کولیشن کو، میاں نواز شریف کو، زعماء کو بڑی ان کو اس بات کی تکلیف تھی کہ ہم قیمتیں بڑھانے جا رہے ہیں، لیکن سب کے ذہن میں ایک بات تھی کہ پہلے ریاست بعد میں سیاست، اگر ریاست بچتی ہے تو سیاست بچ جائے گی، خدا نہ خواستہ ریاست کچھ ہوا، ماضی قریب کی حکومت کی بدترین لغزشوں اور کرپشن اور لیڈ بیک ان کی جو اپروچ تھی، اور ٹوٹل انیکسپیرئنس، یہ انڈر 19 بھی نہیں تھی، یہ تو شاید انڈر 12 تھی یہ ٹیم، جنہوں نے اس طرح کی حرکتیں کی اور قوم کا وقت برباد کیا، قوم کے وسائل برباد کیے، تو ہمیں پھر یہ قیمتیں بڑھانی پڑیں۔ مگر آئی ایم ایف تلا ہوا تھا کہ نہیں جی، آپ وہ جو معاہدہ تھا اس کی ساری اس کی شکیں آپ اس کی پوری کریں، اور ہمیں اعتبار نہیں ہے۔ دیکھیے آپ اندازہ کریں کہ اسٹیٹ وہ ہوتی ہے، اسٹیٹ کا یہ ایک سب سے بڑا تورا امتیاز یہ ہوتا ہے، ایک سب سے بڑا ان کا فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ جو بھی معاہدہ کیا جائے اس کی پاسداری کی جائے، یا تو وہ شرطیں مانتے نہ، آئی ایم ایف کہتے جناب ہم یہ کام نہیں کر سکتے، وہ شرطیں مان کے اس کے اوپر دستخط کر کے ان کی جناب ان کی دھجیاں اڑا دیں۔ تو آج آئی ایم ایف کہتا تھا کہ آپ بھی تو پاکستان کی حکومت ہیں، ہم آپ پہ کس طرح اعتبار کریں۔ تو بہرکیف یہ ایک بڑا مشکل مرحلہ تھا، اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی مشکلات آنی ہیں۔ دیکھیں میں ڈے 1 سے میں نے کہا تھا میں قوم سے کبھی انشاءاللہ غلط بات نہیں کروں گا، جو بات ہے سچی بات بیان کروں گا، اور جو مصلحتاً کوئی قومی مفاد میں کوئی بات نہیں بتانی تو میں دل میں راز رکھوں گا، لیکن قوم کے ساتھ میں کبھی غلط بیانی نہیں کروں گا۔ تو انشاءاللہ میں کچھ ہو جائے میں بات وہی کروں گا جو سچی ہے، اور پھر اگر کوئی بات کسی وجہ سے نہیں بیان کرنی بنتی تو وہ ہم دل میں رکھیں گے، لیکن قوم کو دھوکہ نہیں دیں گے۔ یہ نہیں کہیں گے جناب ہم 300 ارب ڈالر لے کے آئیں گے، ہم 90 دن میں جناب کرپشن ختم کر دیں گے، ہم جناب دودھ اور شہد کی نہریں بہا دیں گے، ہم جناب پاکستان کے نیا پاکستان لے کے آئیں گے۔ نیا پاکستان، اب میں کہتا ہوں جو قائد کا پاکستان ہے اس کی طرف ہم چل پڑیں تو یہ بہت بڑی ہماری جیت ہوگی بالکل۔ تو اس لیے اب آئی ایم ایف سے ہمارا معاہدہ جو ہے وہ شرائط جو ہے آلموسٹ وہ طے ہو گئی ہیں، اور انشاءاللہ اگلے چند دنوں میں امید ہے اگر کوئی آئی ایم ایف نے کوئی اور اپنے شرط نہ لگا دی تو اب یہ معاملہ ہونے جا رہا ہے۔ لیکن آئی ایم ایف کے معاہدے کے نتیجے میں کیا راتوں رات خوشحالی آ جائے گی؟ بالکل نہیں۔ ہمیں اپنی جو فائنینشیل پوزیشن ہے اس کو مستحکم کرنا ہے، اور پھر اس پروگرام کے ساتھ جس سے ورلڈ بینک بھی ہماری طرف رجوع کرے گا، ایشین بینک بھی آئے گا، جو ادارے ہیں جو بائی لیٹرل ملٹی لیٹرل جو ادارے ہیں ان کے ساتھ، اسلامی جو ممالک ہیں ان کے ساتھ ہمارے جو فائنینشیل ٹریڈ وہ رشتے بڑھیں گے۔ وہ آئی ایم ایف ایک ایسا لنچ پن ہے کہ وہ اس سے یہ ہمیں مدد ملے گی، لیکن قوم کو خوشحالی اور ترقی کی طرف لے کے جانا وہ پھر یہ میری ذمہ داری ہوگی، اور کولیشن کی تمام پارٹیز کی ذمہ داری ہوگی، اور ہماری کابینہ کی ذمہ داری ہوگی، تمام اداروں کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ مل کر شبانہ روز محنت کریں، جس میں قومی خوشحالی اور ترقی کے فیصلے ہیں ان کو ہم اپنے سر فہرست رکھیں، اور اس کے تابع جتنی خواہشات ہیں ان کو قربان کر دیں۔ ذاتی پسند ناپسند اس سے اوپر ہمیں اپنا بڑھنا ہوگا، اٹھنا ہوگا، اور محنت کر کے اللہ کا نام لے کے ہم وہ فیصلے کریں جس سے کہ یہ قوم ترقی اور خوشحالی کی طرف بڑھے گی۔ اس بجٹ میں آپ نے دیکھا کہ جہاں پر ہمیں غریب عوام اور کو اوپر بوجھ پڑا، یقیناً مہنگائی کا بوجھ پڑا، چاہے وہ تیل ہے، چاہے وہ گیس ہے، اپنے پٹرول ہے، لیکن ساتھ پھر ہم نے 2000 روپے مہینہ اپنا عام آدمی کے لیے اس میں مہیا کیا تاکہ اس کو کچھ ریلیف ملے، اور بھی انشاءاللہ
عام آدمی کو ریلیف دینے کے لیے انشاءاللہ مزید اقدامات ہم اٹھائیں گے۔ اس کے علاوہ اس بجٹ میں، اور ابھی میں چند دنوں میں ایک قوم سے پھر خطاب کروں گا، پہلی مرتبہ تاریخ میں پہلی مرتبہ جینون ٹیکس لگایا جا رہا ہے نیٹ انکم کے اوپر، جو بڑے بڑے جو اس ملک کے، جن کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ جو دولت سے نوازا ہے، صاحب ثروت جن کو کہتے ہیں، ان کو انشاءاللہ ہم ٹیکس لگا رہے ہیں ان کے نیٹ انکم کے اوپر، اور وہ کھرب پتی ہیں، ارب پتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اور دے۔ لیکن آج اگر عام آدمی اگر اس تکلیف سے گزر رہا ہے، اور عام آدمی نے، غریب نے، بیوہ نے، یتیم نے کب قربانی نہیں دی، کب انہوں نے پاکستان کے لیے اپنا خون پسینہ پیش نہیں کیا؟ 75 سال گزر گئے ہیں۔ وہ غریب عام آدمی وہی تو ہے جو پاکستان کا اصل معمار ہے، جس نے پاکستان کے، چاہے وہ زراعت ہے، چاہے وہ صنعتیں ہیں، ان کی چمنیوں سے اگر دھواں نکلتا ہے تو وہ ایک مزدور کے ذریعے نکلتا ہے۔ اگر غلہ پیدا ہوتا ہے تو وہ دہقاں وہاں پر جو ہمارا کسان ہاری وہ پیدا کرتا ہے، اور دن رات محنت کرتا ہے، سردیوں میں، جاڑوں میں، گرمیوں میں۔ تو ان کے لیے ہم، اگر انہوں نے بڑی مشکلیں برداشت کی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ ایک سیاسی، دینی اور ملی فرض ہے کہ ان کو ہم پروٹیکٹ کریں، ان کے بچوں کو پروٹیکٹ کریں، ان کو تعلیم کے لیے، ان کو علاج کے لیے ان کو ہم سہولت مہیا کریں۔ بدقسمتی ہے، میں یہاں پر سیاسی بات نہیں کرنا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ماضی کی حکومت نے جو میاں نواز شریف کے، آپ کے قائد کے دور میں جو مفت ادویات تھی اسپتالوں میں، وہ ختم کر دی، مفت علاج تھا وہ ختم کر دیا۔ اور آپ یقین کریں، لیپ ٹاپس جن کے بارے میں پچھلی حکومت بڑے بڑے الزامات دیا کرتی تھی کہ جناب یہ ایک سیاسی رشوت ہے، آپ بتائیے جب کووڈ آیا تو وہی لیپ ٹاپ جو تھا وہ وسیلہ بن گیا تعلیم کا، وہی لیپ ٹاپ جو تھا وہ وسیلہ بن گیا اپنا رزق حلال کمانے کا، کہ گھر میں بیٹھ کے آپ دنیا میں جہاں چاہیں آپ اس کو، لیپ ٹاپ کو آپ ان کے پروگرام جو ای کامرس ہے اور بے شمار چیزیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ تمام اچھے کام جو میاں نواز شریف کے زمانے میں ہو رہے تھے، سب اس حکومت نے نہ صرف ان کو ختم کر دیا، اور غریب آدمی کو 3.5 سال میں ایک دھیلے کی کہیں ریلیف نہیں دیا۔ لاکھوں گھر لے لیں، ایک اینٹ نہیں رکھی، 1 کروڑ نوکری لے لیں، لاکھوں لوگ اور بے روزگار ہو گئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہیں وہ بڑے بڑے بلنڈرز اور ظلم اور زیادتی جو پچھلی حکومت نے کی، اور پھر چین سے تعلقات خراب کر لیے، سعودی عرب سے تعلقات خراب کر لیے، ترکی سے تعلقات خراب کر لیے۔ ترکی ہمارا بہترین دوستوں میں شمار ہوتا ہے، ان کے ساتھ تعلقات خراب کر لیے، یو اے ای سے تعلقات خراب کر لیے۔ اور بھاشن دینا، کبھی قومیں اس طرح بنتی ہیں؟ قومیں تو بنتی ہیں مل کر، دن رات وہ جستجو ہو، تڑپ ہو، اور دن رات محنت کر کے خون پسینہ بہا کر اس ملک کے غریب اور بیوہ اور یتیم اور عام آدمی، کاروباری، تاجر، ایک اسٹوڈنٹ، ایک مزدور، اس کی زندگی میں خوشحالی کا انقلاب لے کر آئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ راستہ ہے جس کو ہم نے اب اپنانا ہے انشاءاللہ۔ اس کے لیے ہم پوری طرح تیار ہیں، میں پوری طرح تیار ہوں، آپ سب کے ساتھ مل کر، تمام اتحادی جماعتوں کے ساتھ مل کر، اور عوام کے ساتھ مل کر، اداروں کے ساتھ مل کر، پارلیمان ہو، چاہے ہماری مقننہ ہو، چاہے وہ ایڈمنسٹریشن ہے، چاہے وہ دوسرے ادارے ہیں، مل کر ہمیں اس قوم کو بنانا ہے۔ اینڈ آئی بلیو ان دس ٹائم ٹیسٹڈ کوٹ، اٹس نیور ٹو لیٹ، اٹ از ڈیفیکلٹ بٹ ناٹ امپاسبل۔ میرا یہ ایمان ہے، میرا کہ مشکل ضرور ہے راستہ، لیکن ناممکن نہیں ہے۔ بڑی بڑی قوموں نے یہ اپنی تاریخ رقم کی، جاپان نے تاریخ رقم کی، جرمنی نے تاریخ رقم کی۔ اب دیکھیے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، یعنی دل خون کے آنسو روتا ہے جب یہ، ابھی جب گیس کی قیمتیں وہ زمین بوس ہو چکی تھی، $4 تھی، یعنی اپنا پر یونٹ، دنیا میں خریدی، نہ لانگ ٹرم ایگریمنٹ کیا، پوری دنیا میں گیس جو تھی وہ یعنی سمجھ لیجئے کہ مفت مل رہی تھی، نہ انہوں نے سپاٹ کارگو خریدے جو $3 کے ملتے تھے وہ بھی نہیں لیے، اور لانگ ٹرم ایگریمنٹ نہیں، اس لیے کہ 3.5 سال وہ نواز شریف کے دور کے اس قطر کے ساتھ ایگریمنٹ کے اندر کیڑے نکالتے رہے، جو کہ آج ہماری لائف لائن بن گیا ہے۔ اگر وہ نہ ہوتا تو آج ہم کہاں جاتے؟ میں اس لیے ساری باتیں یہ بتائی ہیں کہ ابھی ہم نے چند دن پہلے
میں نے یہ بالکل واضح ہدایت دی تھی کہ جس طرح بھی ہے ہم نے لوڈ شیڈنگ کو کم سے کم رکھنا ہے. غریب آدمی کے لیے پنکھا بھی نہ چلا شدید گرمی میں تو پھر وہ بد دعائیں دیں گے. ایک طرف مہنگائی ہے, ایک طرف بے روزگاری ہے, ایک طرف ظلم زیادتی, اور غریب آدمی کو ہم رات کو پنکھا بھی نہ مل سکے تو وہ ہمارے بارے میں کیا سوچے گا. تو ہم نے پوری کوشش کر رہے ہیں. لوڈ شیڈنگ ابھی ہے لیکن انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو قابو پائیں گے. مگر میں جو مثال دے رہا ہوں کہ ابھی انہوں نے ٹینڈر کھولا ہے, ٹینڈر میں کسی نے کوٹ نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ اپنا وہ ہمیں دینا نہیں چاہتے, اس لیے کہ گیس اب اویلیبل نہیں ہے. وہ سارے کے سارے وہ یورپ کے جو ممالک ہیں اور دوسرے شمالی امریکہ کے, یورپ کے اور دوسرے فارس کے, وہ گیس خرید رہے ہیں اور ان کو اپنا انہوں نے ایگریمنٹ کر لی ہے انہوں نے. اب ہمارے پاس جو اللہ تعالیٰ نے اپرچونٹی دی تھی پچھلی حکومت کو کہ وہ سستی ترین گیس مل رہی تھی $3 کے اوپر, $4 کے اوپر, اس کے اوپر ایگریمنٹس کر دیتے. آج وہ جو ایگریمنٹ ہو جاتے تو آج جن ممالک نے ہم سے وہ ایگریمنٹ کرنے تھے وہ آج پابند ہوتے وہ گیس دینے پہ. $13 پہ جو ہم نے نواز شریف صاحب کے دور میں اس میں تو گیس مل رہی ہے, لیکن ہمیں مزید گیس چاہیے. پاکستان میں جو گیس کے جو ذخائر ہیں وہ ہر روز کم ہو رہے ہیں, لیکن اب ہمیں باہر سے ہم گیس منگوانی ہے, گیس ہمیں مل نہیں رہی اس لیے کہ کوئی انہوں نے ایگریمنٹ کیا نہیں. اور اللہ نے ان کو موقع دیا تھا جب یہ کر سکتے تھے. تو یہ ہیں وہ یعنی کیا کہتے ہیں میگا بلنڈرز, یعنی جس کو کہتے ہیں فاش غلطیاں انہوں نے کی, فاش غلطیاں انہوں نے کی جس سے کہ قومی معیشت کو بے پناہ نقصان پہنچ چکا ہے. تو اب اس سارے نقصان کو اب ہمیں ظاہر ہے کہ ذمہ داری ہماری ہے. انشاءاللہ اس نقصان کو ہم نے اپنا بڑے عزم و ہمت کے ساتھ اور بڑے حوصلے کے ساتھ ہم نے اس کو آہستہ آہستہ اس میں کمی لانی ہے, خوشحالی کی طرف آگے بڑھنا ہے. میں دن رات یہاں پر میٹنگ بھی کرتا ہوں, جس طرح میں نے بتایا کہ چائنا کے ساتھ ہمارا اپنا اور چین کے وزیر اعظم سے, میں یہ آپ کو یہ کوئی راز نہیں, جب میری ان سے پہلی ٹیلی فون کال ہوئی کوئی 1 گھنٹے کی تو بڑی اچھی گفتگو تھی اور بڑے ان سے میں نے ان کو شکریہ ادا کیا چینی قیادت کا, پریزیڈنٹ شی جن پنگ کا, چینی عوام کا, کہ انہوں نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ یہ سی پیک کو بھی ہم نے دوبارہ ریوائیو کرنا ہے. تو انہوں نے کہا بالکل ہم وزیر اعظم کریں گے. انہوں نے ML1 جو ہے وہ ریلوے کا پروجیکٹ جو پچھلی حکومت نے, دیکھیے ایک طرف آپ برے وقت میں اپنے ایک بہترین ساتھی, ایک قابل اعتبار ساتھی سے مدد لیں اور پھر اس کے اوپر تنقید کریں اور ان کے اوپر آپ الزامات, بے جا الزامات لگائیں. تو اس سے بڑا میں بتاؤں کہ اس سے بڑا پاکستان کے عوام کے ساتھ ظلم اپنے آپ سے تو آپ کر رہے ہیں. پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو, ان کو بھی آپ نہیں بخش رہے کہ ایک ایسا ساتھی چین جس نے برے وقت میں ہمیں وہ پلانٹس دیے اپنا بجلی کے 1300 میگا واٹ کے, چاہے وہ سائی وال کا ہے, چاہے وہ پورٹ قاسم کا ہے, چاہے وہ اپنا تھر میں ہے, چاہے وہ اپنا ہب میں ہے, اور چاہے وہ دوسرے منصوبے. انہوں نے برے وقت میں جب 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی تو انہوں نے پلانٹ سی پیک میں لگا دی. اس کے بعد پچھلی حکومت نے کہا اس میں تو کرپشن ہوئی ہے, اس میں تو یہ ہوا. چین کے دل پر کیا گزری ہوگی کہ یار ان کو ہم نے, اور وہ سرمایہ کاری تھی, اس میں کوئی اپنا لون نہیں تھا, وہ سرمایہ کاری تھی, اٹ واز انویسٹمنٹ. وہ تو اپنا نیپرا نے ایک ٹیرف دیا ہوتا ہے کہ یہ ٹیرف ہے, آپ آئیں سرمایہ کاری کریں. تو انہوں نے سرمایہ کاری کر کے بجلی مہیا کی ہزاروں میگا واٹ, اور اس کے بعد ہم ان کے پیچھے پڑ گئے. کیا ان کے دل پہ گزری ہوگی. لیکن میں کہتا ہوں کہ میں ان کا بہت شکر گزار ہوں, انہوں نے ایک لفظ انہوں نے گلے کا نہیں کیا. وزیر اعظم چین نے مجھ سے انہوں نے کہا کہ نہیں ہم بالکل تیار ہیں, ML1 کو بھی ہم سپورٹ کریں گے اور بھی یہ کریں گے. کہ اس تمام تر الزام تراشی کے باوجود بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم پاکستان کے ساتھ ہیں. اور دیکھیے کہ $2.3 ارب کا انہوں نے اب ہمارا ہو رہا ہے. ابھی سعودی عرب بھی انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے. لیکن جو شعر ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے, خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یہ خودی وہ گردن میں سری والی خودی نہیں ہے, یہ خودی وہ اپنا ایک کیا کہتے ہیں تکبر اور رونت کی یہ خودی نہیں ہے. یہ محنت اور دیانتداری اور یکسوئی اور اتحاد اتفاق اور دن رات محنت کرنا اور ساتھ انکساری, یہ وہ خودی ہے
کہ رب پوچھتا ہے کہ یہ تم کرو گے تو میں تمہیں اپنا وہ تمہارے بہت قریب آ جاؤں گا. تو اگر ہم رونت، تکبر اور میں کیا لفظ استعمال کروں کہ انتہائی افسوسناک جو ان کا رویہ رہا ہے، تو پھر یہ دوست ممالک کیا کہیں گے آپ کے بارے میں؟ یعنی یہ کس نے کہا تھا؟ اسی حکومت کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم کشمیر کا مسئلہ سعودی عرب کے بغیر حل کر لیں گے. اندازہ کر لیں ذرا، جو ملک ہمیشہ ترکی اور سعودی عرب اور چین ہمیشہ کشمیر کے لیے انہوں نے کاز کے لیے ہمیشہ بات کی، یہ دیکھیں ذرا. تو اس طرح دوست ملک کو ناراض کرنا، یہ کہاں لکھا تھا؟ یہ ہے وہ نیا پاکستان، یہ ہے وہ تبدیلی جس نے ہماری معاشرے کے اندر جو ہماری روایات ہیں، ہماری بردباری کی، ایک احترام کی بزرگوں میں اور بچوں میں، استاد اور طالب علم میں، آجر اور اجیر میں، وہ جو روایات جو احترام کی اور بردباری کی، وہ سب تباہ کر دی. اور آج ہم یعنی ہر جگہ آپ دیکھیں کہ معاذ رہی ہے، پورا معاشرہ جو ہے وہ پلوٹ ہو چکا ہے بالکل. تو اس سارے کو، یہ خالی معاشی بربادی نہیں ہے، یہ معاشرتی بربادی بھی ہوئی ہے، سماجی بربادی بھی ہوئی ہے. اس سب کو ہم نے مل کر ٹھیک کرنا ہے. یہ میں اکیلا یہ کام نہیں کر سکتا، یہ آپ سب نے مل کر، تمام پاکستان کے جو اکابرین ہیں، تمام اداروں نے، پارلیمان میں، ہم سب نے ہر جگہ مل کر ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے. اور میرا ایمان ہے کہ وہ دن ضرور آئے گا اگر ہم نے پکا فیصلہ کر لیا اور ہم نے یہ طے کر لیا کہ ہم نے پاکستان کی عوام کی تقدیر بدلنی ہے اور ماضی کو دفن کرنا ہے، اور انشاءاللہ پاکستان کا کھویا ہوا مقام ہم نے حاصل کرنا ہے. تو باخدا پھر وہ اللہ تعالیٰ بہت کرم فرمائیں گے، وقت پر بہت قریب آ جائے گا انشاءاللہ. کس طرح جاپان بنا، کس طرح دوبارہ جرمنی بنا. وہ جنگ دوئم میں وہ بالکل اپنا وہ ملیا میٹ ہو گئے تھے، بالکل وہ زمین بوس ہو گئے تھے، کروڑوں لوگ لقمہ اجل بن گئے تھے، کروڑوں لوگ. وہ ہیروشیما میں اور ناگاساکی میں جو ہوا، اور پھر جو ایلائڈ فورسز نے جرمنی کو تحوالہ کر دیا، تو اس کے بعد 50 سال میں، 60 سال میں کس طرح وہ دوبارہ وہ اوت کرو اور اوج ثریا سے وہ باتیں کرنے لگے؟ کس طرح ممکن تھا؟ صرف محنت، محنت اور محنت اور امانت اور دیانت، اور کوئی وجہ نہیں تھی. بالکل کوئی چھو منتر، کوئی جادو نہیں تھا، کوئی اور نہیں تھی چیز. جاپان 3rd لارجسٹ اکانومی ان دا ورلڈ، جرمنی 4th اور 5th لارجسٹ اکانومی ان دا ورلڈ، چائنا 2nd لارجسٹ اکانومی ان دا ورلڈ. چائنا کا جو پر کیپٹا انکم جو تھی، وہ پاکستان کے مقابلے میں 1949 میں ہم سے پیچھے، ایون ٹل لیٹ 70s پرابیبلی. سو میں یہ لمبی بات ہو گئی، بہت میں نے بات کی، لیکن میں آپ کو یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، آج بھی ابھی ہم طے کر لیں کہ اٹھ کھڑے اور فیصلہ کر لیں کہ ہم نے اس قوم کی تقدیر بدلنی ہے. تو میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ تو پر ہمارے اوپر منحصر، پر اللہ کا کرم اگر ہوگا انشاءاللہ، اس کے کرم کو بغیر تو کچھ نہیں. اور خوشحالی اور ترقی وہ ہمارے مقدر انشاءاللہ ہوگی، اور انشاءاللہ دنیا میں پاکستان اپنا کھویا مقام حاصل کرے گا. مگر وہ کس طرح، وہ شعر ہے نا جی کہ پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار، اور خاکستر سے آپ اپنا جہاں پیدا کرے. یعنی جو خاک جو ہے اس سے نئی زندگی بنائے، نیا گھر تعمیر کرے، نیا ملک، نئی قوم تعمیر کرے. کیا اس میں اتنی گہرائی ہے اس انشار میں کہ کسی اور جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن کریم کے احکامات دیکھیں، اسوہ حسنہ کو دیکھیں، اس کے بعد اقبال کے اشعار کو دیکھیں، پر کہیں اور جانے کی ضرورت ہے؟ کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج آپ سے پہلی ملاقات ہوئی، لیکن یقین کریں دل میرا بھرا ہوا ہے بالکل ان چیزوں کو. میں دن رات بیٹھتا ہوں. اب بتائیے کہ ایک دن کے لیے میں روز بیٹھتا ہوں کہ اپنا پیٹرول، اپنا ڈیزل کی جہاز کا کب شپمنٹ ہو رہی ہے، اپنا گیس کی کب شپمنٹ ہو رہی ہے، بتائیے گوادر کا کیا ہو رہا ہے، بتائیے رشکائی کا کیا ہو رہا ہے، کراچی میں اپنا جو پانی کا کیا معاملہ ہے، بلوچستان میں دوسرا معاملہ کیا ہے، پنجاب میں. یہ دیکھیں کہ یہ وہ معاملات ہیں جو کہ 75 سال میں ہنوز حل طلب ہیں. یقین کریں آپ، بالکل ہنوز حل طلب ہیں آج بھی. اچھا، آج کل $57 ملین آیا، پرسوں ہمارے وہ جو پروگرام ہے روشن
تو بڑی خوشی ہوئی کہ اپنا باہر کے ہمارے جو عظیم جو سفیر ہیں پاکستانی، انہوں نے $57 ملین بھجوایا پہلے دن، ایک دن میں یہ سب سے زیادہ ریمیٹنس ہے ماضی کے ریکارڈ میں، ان ون ڈے. تو مطلب کہنے کا یہ کہ اعتماد پیدا کریں. اعتماد تب پیدا ہوگا کہ سچی بات کریں قوم سے، جھوٹ نہ بولیں، بتا دیں قوم کو کہ یہ غلطی ہوگی، ہمیں معاف کر دیں. انشاءاللہ یہ کام، جھوٹ کے اوپر جھوٹ بولنا، غلط بیانیاں کرنا، قوم کو دھوکہ دینا، یہ کہاں کی لیڈرشپ ہے، یہ کہاں کی سیاست ہے؟ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آج فیصلہ کرنا ہوگا، ہوش کے ناخن لینے ہوں گے. بطور قوم فیصلہ قوم تیار ہے. قوم کب تیار نہیں تھی؟ یہ 22 کروڑ عوام، وہ تو آج بھی تیار ہیں اور کل بھی تیار تھے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اب مزید وقت اور ہمیں ان کو آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہیے. ہمیں اب فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم نے پاکستان کی تقدیر بدلنی ہے، اور ہم وہ کچھ ہم نے کرنا ہے جو ایک ترقی یافتہ قوموں نے کیا، اور اس سے بھی بڑھ کر ہم کر سکتے ہیں. اس میں اس قوم میں بڑا وزن ہے، بڑی جان ہے، بڑی توانائی ہے. کیا کچھ رب تعالیٰ نے ہمیں نہیں دیا. اب بتائیے کہ یہ جو آپ چلتے ہیں دیامر بھاشا ڈیم سے اوپر جائیں نیچے آئیں، ایک 40,000 میگا واٹ کی کیسکیڈنگ ہے، اور ہم اس وقت دیامر بھاشا ڈیم کا وہ ڈیم بن رہا ہے، اس میں اپنا وقت لگے گا. وہ بھی میاں نواز شریف نے اپنے دور میں اس کی سنگ بنیاد رکھا. داسو ڈیم کا بھی سنگ بنیاد رکھا. یہ وہ ڈیمز ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو دہائیوں پہلے مکمل ہو جانی چاہیے تھیں. لیکن اب ایک نئی حکمت عملی بنائیں، ایک نئی سوچ کے ساتھ، ایک نئی ویژن کے ساتھ، ایک نئی کمٹمنٹ کے ساتھ اللہ کو ہم اپنا اس سے معافی مانگ کر، اس سے دعا مانگ کر ہم چلیں گے اور بھاگیں گے تو انشاءاللہ منزل جو ہے ہمیں ضرور ملے گی. راستے میں مشکلات آئیں گی جس طرح میں نے بیان کیا، لیکن ہم کوئی لمحہ نہیں ہم ضائع کریں گے، کوئی ہم اپرچونٹی نہیں جانے دیں گے جس سے کہ ہم اپنے پاکستان کو خوشحالی کی طرف تیزی کے ساتھ لے کے چلیں. اور جب آدمی فیصلہ کر لیتا ہے نا، فیصلہ، تو اللہ تعالیٰ 100 طریقے، 1000 طریقوں سے دروازے کھول دیتا ہے اپنی رحمت کے اور کرم کے، اور وہ مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ. مگر فیصلہ نہ کرے اور صبح سو کے دن میں آپ 12 بجے اٹھیں اور پھر جناب بھاشن دیں، تو کون آپ کی بات مانے گا، کون آپ کی بات سنے گا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ معاملات ہیں جو آج یقین کریں ملاقات تو ایک تھی کہ بات کریں گے، لیکن یہ وہ سیاسی، یہ وہ معاشی، یہ وہ سماجی، یہ وہ ہمارے ڈپلومیٹک جو چیلنجز ہیں جو ہمیں آج درپیش ہیں. اگر ہم نے زندگی بسر کرنی عزت کی اور وقار کی، اور ایک ایسے قوم کے طور پر جس کو دنیا جو ہے اس کی عزت کرے، تو پھر ہمیں عزت کے لیے، اپنی منوانے کے لیے ہمیں دن رات اپنا اسی راستے پہ جانا ہوگا جس طرح ان قوموں نے عزت حاصل کی. اللہ نے ہمیں دریا بھی دیے، سمندر بھی دیے، پورٹس بھی دیں، اور پن بجلی کے منصوبے دیے، کانیں دیں، کوئلے کی، سونے کی، آئرن اور کی، سب مدفن ہیں، سب مدفن ہیں. اس لیے اگر ہم نے فیصلہ کرنا ہے تو پھر یہ فیصلہ کریں کہ کشکول کو انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم توڑ کے دم لیں گے، اور ساتھ ساتھ اپنی جو دولت رب نے ہمیں دی ہے، عطا کی ہے، اس کو ہم نکالیں گے، استعمال کریں گے، اور قوم کے قدموں میں نچھاور کریں گے ان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے. یہی وہ راستہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا. وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے سینیٹر سے خطاب جاری تھا.